اس حدیث پاک کو سن کے یقیناً تسی لطف حاصل فرماؤ گے۔ حضرت جناب عثمان غنی پاک رضی اللہ عنہ چلے گئے، نبی علیہ السلام کے نمائندہ بن کے۔ عروہ بن مسعود کافر نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ کفار دا نمائندہ بن کے آیا، تے جس نے آیا نا نبی علیہ السلام تشریف فرما نے صلح حدیبیہ دا موقع سن 6 ہجری، آقا کریم علیہ السلام دی ذات گرامی دے صحابہ کرام نال بیٹھے نے، اور نبی علیہ السلام نے ارادہ پاک ہوا ہے کہ اپنی لعاب دہن مبارک، لعاب سمجھتے ہو؟ لعاب دہن مبارک، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ارادہ مبارک ہوا ہے کہ آپ زمین نو عطا فرمان۔ صحابہ کرام نے ہاتھ ہٹ دیا، سبحان اللہ، میں الفاظ بڑے ادب کے دائرے دے وچ میں گفتگو کر رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے سوچا کہ اپنی لعاب مبارکہ زمین نو عطا فرمائیں تاکہ زمین نو بھی فیض پہنچے۔ جس ٹائم نبی علیہ السلام سوچنے لگے نا، صحابہ کرام نے ہاتھ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام ہاتھ دے لے کے نا تے اپنے مبارک جسم دے تے اپنے مبارک اکھاں دے اپنے رخسار پاک دے اپنے چہرے دے پہ ملدے نے، تے عروہ بن مسعود سارا منظر ویکھے، سارا منظر دیکھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وضو شروع فرمایا، صحابہ کرام جھرمٹ بنا کے گول دستہ بنا کے آ گئے نے، جناب نبی علیہ السلام نے چہرہ پاک دھویا، صحابہ نے پانی ہاتھاں دے لے لیا، نبی علیہ السلام نے بازو مبارک دھوتے نے، سرکار نے مسح مبارک فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین طیبین طاہرین غسل دیتا ہے، تے حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ پاک جناب ایک ایک قطرے پانی نو جناب سانپ سانپ کے اپنے چہرے دے اپنے اکھاں مبارک دے اپنے مبارک جسم دے مل مل کے جناب فدا ہو رہے نے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں ایک قریب سی کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ اس پانی کے لینے کے حالات میں ایک دوسرے سے لڑ مرنے کے لیے تیار ہیں، لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک کہتا ہے میں نے پانی لینا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے لینا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے لینا ہے، کہتے ہیں چوتھا کہتا ہے میں تلوار اٹھا لوں گا اگر کسی نے پانی اٹھایا تو۔ بولو نبی کے قدموں کا پانی زمین پہ نہیں جانے گا، اگر کسی نے جناب والا ہاتھ آگے کیا میں تلوار اٹھا کے اس کا سر دھر سے جدا کر دوں گا، اس لیے کہ یہ قدموں والا پانی میں نے لینا ہے۔ وہ عروہ بن مسعود جب واپس گئے نا کفار مکہ کہتا ہے او پاگلو تسی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تسی نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، بولو نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کیا وہ کی وجہ انہیں کہا بے حیا لوگو میں کیسر تے کسرا تے نجاشی بادشاہ دے درباراں چ گیا، کیسر کسرا کے بادشاہوں کی اور درباروں کے لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں، اور نجاشی بادشاہ کے دربار میں میں گیا ہوں، بڑے بڑے عمراء لوگ بیٹھے ہیں، وزراء دیکھے ہیں، مشیرین دیکھے ہیں، لیکن میں نے ان کے بڑے بڑے پروٹوکول دیکھے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے شاہوں کے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن آج میں نے ان گناہگار آنکھوں کے ساتھ جو محمد عربی کے دربار کا میں نے نظام دیکھا ہے، دربار کا جو میں نے پروٹوکول دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم، اور جو نبی کے دیوانے نبی کے لعاب کی خاطر نبی کے قدموں کے ساتھ لگنے والے پانی کی خاطر ایک دوسرے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جب جنگ کی باری آتی ہے یہ نبی کے صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کافر ہیں، ہم 72 ہیں، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے اگر جناب والا سامنے پہاڑ بھی آ جائے اپنے سینے کو پہاڑوں کے ساتھ جا کے ٹکرا کے کہتے ہیں پہاڑوں ہاتھ جائے تم ذات کے پہاڑ ہو، ہم ذات کے محمد کے غلام۔ یہ تو پہاڑوں کے ساتھ بھی جا کے ٹکر لے لیتے ہیں اور اپنے سینوں کو تان کے کہتے ہیں ظالمو ہٹ جاؤ، پتھر ضرور ہو پر ہم اپنی موت کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کے آئے ہیں، اس لیے کہ مرنا بھی نبی کے نام پہ ہے، جینا بھی نبی کے نام پہ، مرنا بھی بولو اور بولنا بھی۔ حضرات گرامی قیامت کا دن ہوگا، آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے غلاموں، میں اس سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ خیبر کا موقع نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے، بڑی مشہور زمانہ حدیث مبارکہ ہے، تو اس کے اندر کچھ باتیں نئی
مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ راستے کے اندر آیا تھا نا، نبی علیہ السلام تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کے اندر تھکاوٹ محسوس ہوئی، بندہ رات دن چل چل کے آخر بشریت کا تقاضا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر نا کچھ ہلکا سا بوجھ محسوس ہوا تھکاوٹ کی وجہ سے، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا علی بیٹھو تھوڑی دیر سکون کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، سکون کر لیتے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے کر بیٹھ گئے، مولا کائنات بیٹھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا علی دل کرتا ہے گود تیری ہو سر میرا ہو، گود تیری ہو سر میرا ہو، یا رسول اللہ یہ تو میری زندگی کی معراج ہے، زندگی کی معراج ہے، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر میرے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر انور شریف رکھ کر سکون فرما ہو گئے، نبی علیہ السلام کی نیند مبارک کا جو دورانیہ تھا نا وہ تھوڑا طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا، چلتے چلتے عصر کا ٹائم نکل گیا، میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ عصر کا ٹائم نکل گیا، عصر کا ٹائم فوت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ویلا آ گیا، مولا کائنات پاک رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ زندگی دے وچ پہلی نماز ہے جڑی قضا ہوئی ہے، زندگی دی پہلی نماز جڑی قضا ہوئی ہے، کیونکہ مولا کائنات پاک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس ٹائم آپ دی ولادت پاک ہوئی نا، ولادت تو قبل جس ٹائم آپ اپنی امی جان دے مبارک طیب طاہر پیٹ کے اندر سن نا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹائم مولا علی پاک کی پیدائش ہوئی آپ دی والدہ کافرہ سن، کیا تھا؟ کافرہ، مولا کائنات پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میری ماں کے کافر تھی، بتوں کے آگے جھکا کرتی تھی، فرماتے ہیں جب میں ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں بتوں کے آگے جھکنے کا ارادہ کرتی، ماں کے پیٹ میں سیدھا ہو جاتا، میری ماں بتوں کے آگے جھک نہیں سکتی تھی کیونکہ میں سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا، تو جب بعد میں پیدا ہوئے لوگوں کو بتایا آپ کو، اپنی امی کو بھی کہا امی فلاں جگہ اور فلاں دن آپ بت کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوئی تھی لیکن میں نے کچھ کیا تھا آپ نہیں جھک پائی تھی، وہ پتہ ہے کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا بیٹا پتہ نہیں وہ پیٹ میں کوئی درد ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں نہیں جھک پاتی تھی، فرمایا وہ درد نہیں تھا وہ میرا کمال تھا، وہ میرا کمال تھا، فرمایا تیرا کی کمال ہے؟ فرمایا ایک تے کمال سی نا ماں دے پیٹ وچ رہ کے میں تینوں دسنا چاہتا سا ماں علی چاہے اندر ہوئے یا باہر ہوئے نہ خدا نہ غیر خدا دے کے خود جھکتا ہے نہ کسی نے جھکا نہ خود جھکتا ہے نہ کسی کو جھکنے دیتا ہے، میں ماں کے پیٹ کے اندر رہ کے آپ نے اپنی والدہ کی عزت پر پہرا دیا ہے اور غیروں کے آگے نہیں جھکنے دیا، کہا مولا کہ اپنا میری امی تو ٹھیک ہے ذات کی قادرہ ضرور ہے پر علی کی ماں ہو گئے بتوں کے آگے نہیں جھکے گی، جب بھی جھکنا ہوگا حسین کے رب کے آگے، جب بھی جھکنا ہوگا حسین کے رب کے آگے جھکنا ہوگا، حضرات گرامی مولا کائنات پاک دی نماز اثر قضا ہو گئی، مغرب دا ویلا ہو گئے، سورج غروب ہو گئی، مولا کائنات پاک پریشان کیونکہ آج دن مسلمان تھوڑے سن بولو زندگی دی پہلی نماز قضا ہوئی ہے، اکھاں مبارک دے وچ اتھرو آ گئے نے جتنا زر و قطع رو رہے نے، آپ دے اکھاں دے وچ نا عقیدت تے عرش دے وچ نا جناب والا اتھرو مبارک ڈگ رہے نے تے خدا دے قبلے ہوتے نبی دے غلام دے اتھرو مبارک ڈگے نے، آقا کریم علیہ السلام دے پاک رخسار دے نبی علیہ السلام نے مبارک چشمان نبوت کھولے، نبی علیہ السلام نے فرمایا علی خیر ہے کیوں پریشان کیا کیوں پریشان ہو؟ آج کر دے یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی، نماز رہ گئی، معلوم ہویا جرا بندہ نماز نہ پڑھے نبی پوچھ لیندے نے، نہیں سمجھے نبی وہ چاہے اتھے پوچھن یا اگے پوچھن، نبی نے پوچھنا ضرور ہے اس واسطے کہ تسی میرے غلام ہو کے نماز نہیں پڑھی، کلمہ میرا قرآن میرا، دین میرا، اسلام میرا، تے کم تھوڑے انگریزاں والے نا بلکہ سر تو لے کے پیروں تک ایک قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا ایمان والے سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاؤ، جب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تمہارا ایک ایک کام بتائے کہ تم بھی محمد ہی ہو، تمہاری آنے والی نسل بھی محمد۔ مولا علی پاک دی نماز رہ گئی، نبی علیہ السلام دے غلام مولا علی پاک پریشان، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا روندے کیوں یا رسول اللہ نماز رہ گئی،
معلوم ہے نماز رہ جائے تو پریشان ہونا چاہیے بولو بولو نماز پریشان ہونا چاہیے لیکن آج ایک جناب درجنہ کے لحاظ نال چٹ پتہ ہی کوئی نہیں یہ ہے کہ نہیں جی چودھری صاحب بھی پورے ملک صاحب پورے خان صاحب پورے مفتی صاحب مولوی صاحب علامہ صاحب سارے دھاج باج بھی پورے نماز کی چھٹی جی دعویٰ کیے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھئی موت قبول ہے نماز نہیں پڑھنی نماز بھئی نہیں پڑھنی نماز سال کے بعد دیکھ پکانی ہے لنگر سونڈ سب کچھ کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے بھی مارنے ہیں پر نماز بولو بولو ایک بندے کو میں پوچھا میں کہ جناب نماز کیوں نہیں پڑھتے آگے مول صاحب نے مسجد رکھے دے بولو مول صاحب نے میں کہ کتنی تنخواہ دے دے کہ 15,000 پوری کتنی 15,000 میں کہ نماز دے 5 نے آگے 3 گنا تنخواہ اس واسطے زیادہ ہے کہ اپنی پاڑے سادی چٹی کٹ بولو بولو یہ تو ہے حالات حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں مولا کائنات پہ ایک نماز رہی آپ رونے لگے زاروں قطار میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا علی نماز رہ گئی ہے جی یا رسول اللہ سرکار نے فرمایا اچھا ہن کی کرنا ہے یا رسول اللہ کرنا کی ہے نماز رہ گئی ہے تھوڑی شریعت مبارک فیصلے اگر ایک نماز کا ٹائم ختم ہو گیا بندے نے اگر نماز نہیں پڑھی تو جناب ان بعد قضا نماز ہے تو یا رسول اللہ میں مغرب کی ادا پڑھ کے ان بعد اصل قضا پڑھ لینی میں نا انج نہیں ہونا سبحان اللہ انج نہیں ہونا یا رسول اللہ کیوں نہیں ہونا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اے بعد آنے واسطے فتوی اے میری امت واسطے ہے علی تیرے واسطے ہے نہیں یا رسول اللہ میرے واسطے نمی اپنا شریعت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا شریعت نمی نہیں گل یہ ہے کہ شریعت ساری محتاج ہے اسی شریعت محتاج نہیں بولو بھئی ہم شریعت کے محتاج ہیں کہ نہیں کیا نبی علیہ السلام شریعت کے محتاج ہیں نہیں بولو کیا حضور شریعت کے محتاج ہیں نہیں بلکہ شارع علیہ السلام ہیں میرا نبی اٹھتے ہیں تو شریعت بیٹھتے ہیں تو شریعت حضور چلتے ہیں شریعت حضور پھرتے ہیں شریعت میرا نبی سو جاتا ہے شریعت ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے جب تک وضو نہ کرے ہماری نماز نہیں ہوتی میرا نبی ساری رات خراٹے مبارک لے کے نماز عطا فرماتے ہیں صبح کا ویلا ہوتا ہے مسجد نبوی شریف کے اندر آتے ہیں میرے حبیب نے بغیر وضو کے نماز عطا فرمائی صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ اپنے مبارک بستر سے آپ اٹھ کے آئے ہیں آپ نے ہمارے سامنے کوئی وضو نہیں فرمایا لیکن کیا وجہ ہے آپ نے صدیق عمر کو عثمان و علی کو طلحہ زبیر کو بلال سلمان کو حسن حسین کو نماز پڑھا دی ہے وضو نہیں کیا وجہ کیا ہے میرے تیرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا یہ قانون میری امت کے لیے ہے اگر رات کو سو جائے وضو ٹوٹ جائے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی لیکن میرے لیے یہ ہے ینامو اے نجا ولا ینامو قلبی فرمایا میں محمد کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہے جب دل جاگتا ہے تو میرا وضو نہیں سبحان اللہ میرا وضو بولو میرا وضو نہیں ٹوٹ اچھا حضرات جنہیں صاحب بیٹھے ہو میں تو گناہگاراں دا گناہگار تے پاپی دا پاپی تھوڑے وچ بڑے بڑے خوش نصیب لوگ بیٹھے نے یہ میرے بزرگ لوگ بیٹھے نے جنہاں دی مبارک داڑھی چٹی ہو گئی ہے حضرت عائشہ پاک فرماندے نے نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا مینوں کچھ لوگوں کو حیا آندے یار بولو آج کر دے یار سلا تھانو سرکار نے فرمایا مینوں بھی میرے رب نوں بھی تے بولو نا میرے رب نوں بھی حیا آندا ہے کیا نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا جس بندے دی داڑھی شریف دے اندر ایک وال بھی چٹا آ جاندا ہے نا جس ٹائم وہ مسجد دے وچ آ کے یا گھر دے وچ بیٹھ کے مصلی وچ آ کے آندا میرے اللہ میں بتقاضۂ بشریت پاپی تے گناہگار ہاں میرا مولا ایک وال دا صدقہ جڑا چٹا ہو گیا ہے کرم فرما دے رب فرشتے نوں کہندا ہے فرشتو جی مالک مولا اللہ فرما دے سارے گناہ مٹا دو سبحان اللہ کیا کرو سارے گناہ مٹا دو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک مولا حکم دی تعمیل ضرور اسی کرنی ہے سارے گناہ مٹا دینے ہیں پر کرامن کاتبین کو پوچھ کے دیکھو آج جناب والا انہیں اگر آ کے تیرے گھر دے اندر مصلی بچھا کے سبحان رب العالی دے ترانے پڑھیں سبحان رب العظیم دے قصیدے پہ پڑھتے تے پیچھے کیڑے کیڑے کرتوت کر کے آیا نہیں سمجھ آئی
پیچھے کیڑے کیڑے کرتوت کر کے آئے کرامن کاتبین کو پوچھ کے ویکھ رب نے فرمایا تسی زیادہ جان دیو یا میں رب زیادہ جان دیو عرض کرتے ہیں مالک مولا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا تو پاک ہے اسی نہیں جان دے مگر اور جو تو سن سکھائے تو سن جن علم عطا فرمائی سان میں سے انہیں ہی پتہ ہے نا مالک مولا ازلی ابدی علم دا عالم تو یہ رب نے فرمایا میں انہیں پچھلے کرتوتاں نو نہیں ویدھا میں چٹے والاں دا صدقہ میں حیا پیا کر چٹے والا صدقہ آج میں رب نو حیا آ گیا تے رب دے اللہ دے فرشتاں اپنے فرشتاں نو فرما دے یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری اے فرشتو گواہ ہو جاؤ اگر اس چٹے والے والے بابے دا اگر کوئی ہور در ہوندا تے جا کے اتھوں منگدا اے بار بار آ کے میرے گھر دے وچ مصلا بچھا کے دے سبحان رب العظیم سبحان رب العلی اے سدا تے قصیدے پیا پڑھدا ہے فرشتو میں رب نو اس بندے کو جو حیا پیا آنے ایویں کرو نے سارے گناہ مٹا دیو اے بابے بڑی برکت والے ہوندے نے بولے بولے بابے برکت والے برکت والے ہوندے نے آج تے ساڈے واسطے مصیبت نہیں بولو آج تے جناب اگر بیٹھے تے چار دو سال جان تے بابا کہنا بابا تو کی رہنا ہے ایتھے تے بابا انہوں کو پوچھ رہا ہے نا میرا پتر تو جڑا اینی سارا بندہ جوان ہو گیا نا میری محنت ہے ساری بولو یہ میں ہے کہ نہیں ماں کو کہتے ہیں ماں تجھے تو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کمینے جس ماں نے تجھے بولنا سکھایا ہے اسی کو نہیں پتا جی جس ماں نے تیری انگلی پکڑ پکڑ کے جناب روزانہ مسجد میں لے جاتی ہے رب کے در پہ کہتی ہے مولوی صاحب اس کو رب کا قرآن پڑھاؤ نبی کا فرمان پڑھاؤ تیرے باپ نے تیری خاطر فیکٹری کے اندر اوور ٹائم لگا لگا کے اپنے کمر کی ہڈی ٹیڑھی کر دی ہے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا تیری خاطر جناب سب کچھ کر کے تجھے گبرو جوان بنا کے لوگوں کو دکھاتا ہے اے میرا پتر ہے اے میرا شہزاد ہے اے میرا پتر ہے اے ڈاکٹر صاحب ہے اے انجینئر ہے اے مولوی صاحب ہے اے حافظ قرآن ہے اے فلاں ہے اے فلاں ہے آج تو اسے والد دے اپنے ماں دے باپ دے کہنے اما با تانوں پتہ ہی نہیں میں نے کہا ظالم کچھ حیا کر شرم کر اس لیے کہ یہ دنیا بالکل مختصر ہے یہ زندگی کیا ہے مختصر زندگی ہے اپنی ایسی اولادیں پیدا کرو ہم جب مر جائیں نا مرنے کے بعد کم از کم اتنا تو ضرور کہیں نا میرے مالک مولا بابا جیسا بھی تھا اللہ تجھے شان رحمان کا صدقہ معاف فرما دے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا علی کیا کرنا ہے یا رسول اللہ مسئلہ تو سیدھا سیدھا کون کی کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا چلو تو نماز صرف ادا پڑھ سبحان اللہ نماز صرف ادا پڑھ عرض کرتے رہے یا رسول اللہ نماز ویلا مغرب کا ہو گیا ہے تو جناب ہم اپنا نماز ایسے ادا کیویں اگر سورج ہونا جناب عصر دے ٹائم دے پھر دے عصر دی نماز پڑھنی سی ہن مغرب ہو گئی ہن تے قضا ہو گئی ہے ہن دا سی دعا منگنے اللہ کرے ویلا ختم ہی نماز سبحان اللہ جی ویلا تے سجدے دے وچ جناب اذان تو اذان مولوی صاحب ٹھوکی جاندے نے تے سارے بابے تے سارے بزرگ نوجوان کی کہندے سارے بابے تے نہیں بابے تے پکے نمازی ہوندے نے اے تے تہجد دے ویلے مولوی صاحب نوں سو نہیں دیندے 2 بجے دے مسجد دا دروازہ ٹھک ٹھک ایک بابے کول میں پوچھیا میں کہ بابا تینوں نیند نہیں آندی کہندے پتر نیند بڑی آندی ہے قبر وچ لتھنے ہن سو جائیے رب نوں منا لئیے سبحان اللہ بولو بولو یہ بابے برکت ہوندے نے پھر مسجد وچ رات دے 2 بجے آ کے بیٹھ کے اندر مالک مولا میری اولاد نو زندگی دے وچ سکھ دے ساتھ آ فرما کہ جڑا بابا اپنے واسطے بھی خیر منگے اپنی اولاد واسطے بھی خیر منگے اپنے پنڈ واسطے بھی خیر منگے اپنی اولاد تے بیوی تے بچہ واسطے بھی خیر دی دعا منگے او بابا مصیبت نہیں ہوندا او بابا رب دی رحمت ہوندا سبحان اللہ علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ نماز حضور نے فرمایا ادا پڑھنی ہے یا رسول اللہ پھر سورج واپس کرو بیٹھے ہو سورج واپس نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا چلو یہ کر لینے کر لینے آقا کریم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم انم علیجن فی طاعتک و طاعت رسولک رب دی بارگاہ عرض کرتے ہیں اللہ تو دے وعدہ پہ ہے علی تیری تے تیرے حبیب دی اطاعت دے وچ موجود سی ہن ایتھے مولوی کول بندہ پوچھے نا
کہ نیند تے حضور پہ کر دینے تو سرکار نے فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، اللہ یہ تیری اور میری اطاعت میں موجود تھا. مولا علی اطاعت محمد کی کر رہے ہیں لیکن حضور نے رب کا ذکر بھی بیچ میں فرما دیا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نے فرمایا ظالم مولویوں تھانوں نہیں پتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس بندے نے محمد کی خدمت کر لی ہے سمجھ لے انہیں خدا دا فریضہ ادا ہوا. سبحان اللہ. سمجھے کہ گئی؟ نبی علیہ السلام نے شہادہ کرام میں فرمایا اللہ ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یہ علی تیری تے تیرے حبیب کی اطاعت میں موجود سی. عرش دو آواز ہے کرنا کیے. نبی علیہ السلام نے گلے قدسی پتے انور کا عطا فرمائی. حضور نے فرمایا فردد علیہ الشمس، اللہ سورج میں واپس کر. فردد علیہ الشمس. حضرت اسماء بنت امیس سے جناب صدیق اکبر پاک دی زوجہ مبارکہ اس حدیث پاک دی راویہ نے آپ فرماتے ہیں آسی اپنے اکھاں نال دیکھا ہے جس نے حضور نے دعا مانگی نا فردد علیہ الشمس، اللہ میرے علی نے نماز ادا پڑھنی ہے تو سورج کو واپس کر. سورج نے واپس آج سارے آکے ساری اولاد نہیں لگ دی. لوگ کہندے ہیں نبی ساری طرح ہیں. میں کہ ظالم اپنا قد ویکھ اپنے کام میں ویکھ اپنے کرتوت ہی ویکھ تے اپنی چبل زبان ویکھ. کیڑی چبل زبان نال کہنے کہ نبی ساری طرح ہیں. اور جی نبی بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، نبی پیتے تھے ہم بھی پیتے ہیں، نبی کی اولاد ہماری اولاد، نبی کی بیویاں ہماری بیویاں، نبی کا رہن سہن ہمارا رہن سہن. اور میں نے کہا ظالم اپنا عقل کا علاج کر. نبی اگر مسجد نبوی شریف کے اندر اپنے مبارک مصلی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں ہاتھ لمبا کرتے ہیں، قیام کی حالت میں ہاتھ کو اوپر کر کے نیچے کرتے ہیں. نماز ختم ہو گئی. صحابہ نے پوچھا کیا خیر سی نماز ہاتھ کو تانو کیتا ہے پھر جناب تھانو کیتا ہے وجہ کیسی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز دے وچ کھڑوتا سا دل وچ خیال آیا جنت دے وچوں تھوڑے واسطے کوئی انگور لے آواں. جنت دے وچوں انگور کھانے نے جنہیں کھانے نے ہاتھ کھڑا کرو، جنہیں نہیں کھانے انہوں نہیں ملنے کیونکہ حضور کا لنگر ملنا ہی ملنا ہے. آج نہ تھا کل صحیح ملنا ہے. اللہ برکت عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے نماز میں ہاتھ مبارک تانو کیتا ہے پھر ٹھانو کیتا ہے ہاتھ مبارک بند نے نماز پوری ہو گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر سی اتے کی اعلان گئے سی؟ نبی علیہ السلام نے شاہد گرامی فرمایا میں ویکھیا سی جنت دے وچوں انگور لے کے نہ تھانو کھوائیے. بولو کیڑا رحمان نبی ہے، کیڑا کریم نبی ہے، کیڑا شفیق نبی ہے. نبی علیہ السلام نے بار عرض کرتے یا رسول اللہ پھر لے آئے ہو؟ حضرت کریم علیہ السلام نے شاہد گرامی فرمایا نہیں. سرکار نے صحابہ کرتے یا رسول اللہ اگر تسی لے آندے تے ایک مٹھی دے وچ انگور مبارک ہیں تے یا رسول اللہ تے سارے صحابہ نے پورے نہیں ہونے سکتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیسی بات کرتے ہو، تم صرف اپنی بات کرتے ہو، صحابہ کی بات کرتے ہو. نا نا نا، اگر میں جنت سے وہ انگوروں کا خوشہ لے آتا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت تک صرف میری امت نے رب کی ساری 18,000 مخلوقیں محمد کے ہاتھ کا دیا ہوا اگر لنگر کھاتی رہتی قیامت آ جاتی محمد کا لنگر قیامت آ جاتی لنگر ختم. اسی وجہ سے حضور نے فرمایا صحابہ سن لو انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب جو دیندا تقسیم میرے کول ہوندا، تقسیم میں ہی کرنا ہوندا. حضرت گرامی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خاطر سورج واپس آیا. اچھا آیا کیویں؟ فرشتے نو نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ابھی واپس لے آؤ. نے عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہے لے آنے. فرشتے نے جناب 70,000 فرشتہ سورج دے سجے 70,000 فرشتہ کھبے 70,000 فرشتہ اتے 70 تھلے تے جناب والا سارے فرشتے نور دے زنجیراں پا کے تے جناب سورج نو کھچن لگے تے پورا نورانی کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق نے تے پوری نورانی طاقت دے نال جناب یہ سارے 70,000 سجے کھبے 70,000 اتے تھلے سارے فرشتے نے نور دے زنجیراں پا کے نا جناب والا کھچے تے سورج ہلے بھی نہ طاقت نورانی سورج ہلے بھی نہ. آقا کریم علیہ السلام نے شاہد گرامی فرمایا کی وجہ کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا ساری بس ہو گئی ہے ساری تھوڑی بس ہو گئی نا ہوں چلو میری بھی بس ہو گئی اور میں تھوڑی جان چھاڑ دینی جلدی انشاءاللہ تعالی. آقا کریم علیہ السلام نے شاہد گرامی فرمایا اچھا
نورانی طاقتاں دے مالک 70,000 فرشتہ سجے 70 کھبے 70 دائیں 70 بائیں تے پھر بھی تھوڑے کول جناب نہیں آندا نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ کرتے ہیں دی طاقت ہی بڑی ہے سبحان اللہ ان دی طاقت ہی بڑی ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا دیکھ لیتے ہیں اس کی طاقت زیادہ ہے یا میری طاقت زیادہ ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں اصلا اتنے سارے فرشتوں نے زور لگایا سورج واپس نہیں آیا اب نہیں آئے گا اب نہیں آئے گا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا مالک مولا اب کیا کرنا ہے فرمایا حبیب اشارہ کرنا تیرا کام ہوگا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس مونا علی کی نماز کی خاطر محمد کے رب کا کام ہوگا نبی علیہ السلام نے نبوت والی انگلی کا اشارہ کیا اشارہ کرنے کی دیر تھی ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آیا عصر کے مقام کے اوپر کھڑا ہو گیا مولا علی نے نماز شروع کر دی مولا علی معمول کے مطابق محدثین فرماتے ہیں جس طرح پہلے نماز پڑھا کرتے تھے اس سے جناب لمبی نماز شروع کر دی نماز ختم نہیں ہو رہی نماز کو لمبا قیام بھی لمبا رکوع لمبا سجود لمبا اتحیات لمبی قیام لمبا قوما لمبا سجدہ لمبا جناب مولا فریضے کہتے ہیں زور لگا کے سورج کو کہتے ہیں واپس پلٹا ٹائم کافی ہو گیا یہ تو سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے سورج کہتے ہیں نا اب تمہاری حکومت نہیں چلے گی میں تمہارے کہنے پہ نہیں آیا میں تو محمد کے اشارے پہ آیا ہوں میں کس چیز پہ آیا ہوں بولو میں تو حبیب کے اشارے پہ آیا ہوں جب تک حبیب اشارہ نہیں کرے گی انہوں نے کہا اچھا اشارے نہ محتاج ہے انہوں نے کہا ساری تو پوری طاقت لوا چڑی زور لوا چڑے زور ہی مک گئے کتنے اشارے سے پہ چل رہے انہوں نے کہا صرف اشارے نہیں جتن تک علی دی نماز مکمل نہیں ہونی نا بولو آج لوگ کہتے ہیں نبی ساری طرح نا ظالمو اپنی عاقبت خراب نہ کرو اپنی قبر خراب نہ کرو اس لیے کہ ہم نبی علیہ السلام ہماری طرح نہیں ہیں بشر ضرور ہیں پر عام بشر نہیں محمد جیسا کوئی بشر آیا ہی نہیں ہے ابھی جیسا کوئی بشر اچھا کے دیوبندوں کے ایک مولوی صاحب ہیں بہت چھوٹے کے وہ کہتے ہیں محمد بشر لا کل بشر کہتے ہیں محمد بشر ضرور ہے پر عام بشر بولو بولو عام بشر نبی علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ نا اما عائشہ صدیقہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا مقتدی حضرت یوسف علیہ السلام کون تھوڑے مقتدی مسجد اقصی شریف اندر معراج دی رات حضرت سارے انبیاء کرام میرے کریم آقا علیہ السلام دے مقتدی یا رسول اللہ تھوڑا مقتدی جرا پیچھے کھڑو کے کہندا ہے پیچھے امام دے اللہ اکبر او ایڈا سونا کہ جڑا یوسف پاک نو ایک دن ویکھے 90 دنوں تک نہ بھوک لگے نہ پیاس تسی تے امام ہو نا بولو معلوم ہویا اما پاک دا عقیدہ سی اما عائشہ پاک دا امام مقتدی چنگا ہوندا ہے سبحان اللہ بولو 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 امام مقتدی تو بہت چنگا ہونا ہے اس وجہ تو کہ پیچھے چودھری صاحب اور ملک صاحب خان صاحب مفتی صاحب کوئی بھی ہے نا وہ یہ نہیں کہتا ہے اگے امام دے کہتا ہے پیچھے امام اللہ اکبر تیرا اپنے تھوڑا اگر نماز دے وجہ پیچھے رکھے تو پیچھے رہو اور بولو اگر تسی آج پیچھے رہ گئے نا خدا دی عزت کی قسم انہیں نبی دے غلامہ نے تھوڑا اپنے پیچھے پیچھے جنت لے جانے جنت لے جان گے کیوں اس واسطے کہ سارے کول جناب عیب اپنا سارے کول نیکیاں تے اس کام جا نہیں کہ جناب اسی جنت میں چلے جائیے بس قیامت کا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین فرمائے گا حبیب چاہنا کیے یا رب چاہنا کیے یا رب بس دنیا دے وچ عبادت تے آئی دی عبادت حدیث پاک دے اندر آندے آقا کریم علیہ السلام عرش کے نیچے سارے سجدے کے اندر رکھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہم رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی یہ صدائیں 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 ترانے قصیدے حضور پڑھتے 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 یا اللہ میری امت کی خیر فرما اللہ میری امت کی کامل بخشش فرما حضور پڑھتے 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 جائیں گے اللہ فرمائے گا حبیب ارفع راسکا حبیب اپنے سر اٹھاؤ مانگتے ہو تو مانگو میں عطا فرماؤں گا یوتی عطان ملا یکشل فاقا آپ مانگتے جاؤ گے
میں عطا فرماتا جاؤں گا، آپ شفاعت کا اشارہ کرتے جاؤ گے، میں بخشتا جاؤں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سار نہیں اٹھاؤں گا۔ سارے حبیب چاہنا کی اللہ کی چاہنے دے سارے جنت پہ سبحان اللہ بولو اچھا بس سارے جنت جانا کہ نہیں جانا؟ پکا کی دے تے جہنم وچ نہیں جانا، ساڈا بائیکاٹ ہے اس واسطے کہ مالک جیندے ہونا تے بندہ شاگری تھانے تک نہیں جا سکتا۔ بولو اگر مالک کا ہاتھ مضبوط ہے تے شاگری تک نہیں جان سکتا، تے جنہاں دے مالک ہی زہرا دا بابا ہوئے، جن کے آقا حسین کے نانے ہو، ہم جہنم کے اندر کیا لینے جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے نبی کے دشمن، جہنم کے اندر جائیں گے نبی کے گستاخ، نبی کی سیدہ زہرا پاک کے گستاخ جہنم میں جائیں گے۔ ہمارا کیا مطلب جہنم میں جانے کا؟ ہمارے کرتوت اس قابل نہیں ہے کہ جنت میں جائیں۔ بس قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے حبیب کو اپنے سامنے کرسی وزارت کے اوپر بٹھائے گا، اللہ فرمائے گا حبیب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، اب حسن یار کا صدقہ تو اشارے کرتا جا میں جہنم سے نکال کر۔ اچھا نبی علیہ السلام ارشاد گرامی فرمائے گا فری تو چلو لے آئیے اپنے غلاموں کو واپس، فری تو اپنے غلاموں واپس لے آئیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے جان گے جہنم کے کنارے پاک دے، نبی علیہ السلام ویکھن گے سارے جہنم میں، نبی علیہ السلام ویکھ کے اشارہ کرو اوے تو تے میرا ہے، سبحان اللہ تے جن سرکار ایک دفعہ فرمائے تو میرا ہے، کام تو بن گیا کہ نہ بنیا کام؟ آج جناب حسن اقبال صاحب کہتے ہیں اے نو بندے نو کچھ نہیں کہنا کہ میرا ہے، تے نواز شریف صاحب کی گل ہی ہو چھڈو ہاں، تے جنوں زہرا دا بابا فرما دے تو تے میرا ہے، تو ایتھے کی لینا ہے؟ بولو میرے نبی علیہ السلام فرمایا تو تے میرا ہے، وہ کہا تو ہی تے میرے ہیں، وہ بھائی تو ہی تے میرے ہیں، وہ تو کی لینا ہے؟ تو ہی تے میرے ہیں۔ آقا کریم سب ایک ایک کو لے کر جہنم سے نکالیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا جس کے سینے کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا جہنم سے نکال کے جنت میں بھیجوں گا، اور میں عرض فرماؤں گا یا رب العالمین یہ میرے ہے کہ جہنم میں نہیں جا سکتے، جو کلمہ میرا پڑھیں گے وہ سارے کے سارے جنت میں ہی۔ بولو صدیق پاک جا رہے تھے، مولا علی پاک آ رہے تھے، مولا علی پاک صدیق پاک نا ویک کے تھے ہنس پہ، مولا علی پاک نے ویک کے ہنس پہ، مولا علی پاک نے سونا خیر تھی آج کی ویکھے سن کے ویکھنا کی نبی علیہ السلام نے ارشاد گرامی فرمایا ذکر علی عبادت، علی دا ذکر عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی دے چہرے میں ویکھن عبادت ہے۔ تے نبی نے ارشاد گرامی فرمایا قیامت کے دن جنت دے جڑے ٹوکن ہونے نا، ٹوکن سسٹم ٹکٹ، نبی نے دس دیتا ہے کہ او جناب علی پاک کو ہونے نے سارے۔ بولو بولو جنت ٹوکن کنے کول ملنے نے؟ مولا کائنات شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا انہیں کیا کہ جناب ٹھیک ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اگر فرما دیتا ہے سائیاں دا حکم سے رکھیں دے، کوئی دن گزرے اور صدیق پاک آ رہے ہیں علی پاک، مولا علی پاک نے دیکھا تو مولا علی پاک ہنس پہ، صدیق پاک نے ارشاد گرامی فرمایا انہیں کہ علی پاک خیر ہے جناب آج کیوں ہنس پہ ہو باش ہو، اور تسی تے ہر ٹائم جناب قرآن دی تلاوت کر دے ہو تے قرآن دے ایڈے سونے کاری دے ایڈے لجپال کاری، تسی تے دور دی گل ہے تھوڑا شہزادہ ایڈا سونا کاری ہے، سر دھڑ تو جدا ہے میدان کربلا ہے، 22,000 یزیداں دے سامنے